ولیمے والے دن دلہن کو طلاق ہو گئی. کتنا عجیب واقعہ پیش آتا ہے. سٹیج لگا ہوا ہے، ولیمے کا دن ہے، سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، پنڈال سجا ہوا ہے، اور ان میں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں. کوئی دلہا سے ملتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، کوئی دلہن سے ملتا ہے، مبارکباد دیتا ہے. سلسلہ چل رہا ہے، گفٹ وہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہاں پہ. ادھر دلہن کیا دیکھتی ہے کہ جو دلہا ہے اس کی جو موٹی بھدی ماں ہے وہ بھی سٹیج کی طرف بڑھتی آ رہی ہے. دلہن کو بڑا غصہ آتا ہے. اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنے شوہر سے کہتی ہے، دیکھو تمہاری ماں سٹیج کی طرف آ رہی ہے، اس کو سٹیج پہ مت آنے دینا، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور فوٹو کھنچوائے. دلہا بڑا پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ ابھی شادی کا دوسرا دن ہے، اس کے یہ تیور ہے، آگے جا کیا رنگ دکھائے گی. وہ اپنی بیوی کا منہ دیکھتا رہتا ہے. کہتے ہیں نا کچھ لوگ شادی سے بعد اکثر دوست پوچھتے ہیں نا، بلی ماری ہے کہ نہیں ماری، وہ یہی بلی ہوتی ہے. اب وہ اترتا ہے سٹیج سے اتر کے اپنے ماں کو گلے لگاتا ہے. گلے لگا کے نا سارے مجمع میں اعلان کرتا ہے، لوگوں میری بات سنو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری اور اہم بات ہے. اب سب لوگ حیران، خاموش، چپ کہ آخر ولیمے والے دن یہ کیا بات کرے گا. وہ اپنی ماں کا ہاتھ ایسے بلند کر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے میری ماں کو خریدے گا. جب اتنی بات کرتا ہے تو لوگوں کے جناب رنگ اڑ گئے کہ کیسا کمینہ بیٹا ہے، اپنی ماں کو بیچنے کی بات کر رہا ہے، وہ بھی ولیمے والے دن. لوگ نا تھو تھو کرتے ہیں اس پہ. ادھر اس کی بیوی ہے جو سٹیج پہ بیٹھی ہے، دلہن بنی، اس کے چہرے پہ کمینی سی مسکراہٹ ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ میرا جو بندہ ہے نا صحیح لائی لگ ملا ہے مجھ کو، جیسا میں کہوں گے ویسا ہی کرے گا، میری ہر بات پہ یہ تو آمین کہنے والا بندہ ہے. اور اس کے لیے لمبا پلان بناتی ہے کہ میں اسے کیسے اپنے قابو میں کروں گی. ابھی اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ وہی بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں خود سے ہی اپنی ماں کو خریدتا ہوں، کیونکہ میری بیوی جو سی ہے میری ماں سے نفرت کرتی ہے اور مجھ سے کہہ رہی تھی اپنی ماں کو سٹیج پہ مت آنے دینا، میں اس کے ساتھ فوٹو کھچانا پسند نہیں کرتی، تو میں ایسی عورت کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کرتا. میں اسی مجمع میں سب کے سامنے ہوش و حواس سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. 3 بار طلاق طلاق کہہ کے اس کو فارغ کر دیتا ہے. وہ عورت جس کے چہرے پہ مکرو مسکراہٹ تھی، جو کچھ دیر پہلے بڑی خوش تھی کہ میرا شوہر تو میرے بس میں آ گیا، میری ہر بات پہ آمین کہے گا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اس کے رشتہ دار، بہن بھائی سب مجمع میں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے داماد نے کیا کارنامہ کر دیا. وہ سب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب سب پر حیران پریشان کہ یہاں ولیمے کا پنڈال ہے، یہ کیا ماجرا ہو گیا. ادھر ہی پنڈال میں ایک شخص تالیاں بجاتا کھڑا ہوتا ہے. وہ شخص شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا. وہ کہتا ہے، واہ برخوردار واہ، تو نے تو وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پائے. تو پریشان مت ہو، تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. میں اسی مجمع میں اسی پنڈال کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا، آپ لوگ یہیں پہ انتظار کریں. وہ اپنے گھر فون کرتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اپنی بیٹی کو بتاتا ہے. بیٹی تیار ہو کے اب اسی پنڈال میں پہنچتی ہے. اسی پنڈال میں اسی دلہے کے ساتھ جناب اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اس بات سے آپ کو یقین کرنا چاہیے. اور جو عورت تھی بدبخت، وہ گھر سے نکل گئی. اب یہ جو لڑکی آئے گی جس نے اتنا بڑا کارنامہ سنا ہوگا، وہ کبھی اپنی ساس کو تنگ کرے گی؟ نہیں. عام طور پہ مسئلہ یہیں پہ ہوتا ہے کہ جو بہو ہے وہ کبھی ماں کیا ساس تسلیم نہیں کرتی، اور جو بہو آتی ہے وہ بھی اپنی اس کو ماں جو ساس ہوتی ہے وہ بھی اپنی بہو کو بیٹی تسلیم نہیں کرتی. اور عورتوں میں پنگا لگا ہی رہتا ہے، اس کی چولیاں کرتے ہیں، اس کی چولیاں کرتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں. اور سفر کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے تو بچے. تو یہ ایک واقعہ تھا، مصر کا بڑا فیمس واقعہ تھا، لوگوں نے بہت سنایا ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.